ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے سیاسی جو ماحول ہے اس کی وجہ سے سی پیک اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پر سے توجہ ہٹ رہی ہے, یا ممکن ہے ایسے اخباروں میں آرٹیکل آنا شروع ہو گئے ہیں. پچھلے سال سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. بہت سارے صحافی جو ہیں وہ اچانک نمودار ہوئے ہیں, دیگر ممالک کے اندر رہا کرتے تھے. پہلے تو سی پیک کے متعلق ان میں جرأت نہیں تھی کہ یہ بات کرتے. شاید ہی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ تحفظات کا اظہار کرتے تھے, جس میں خادم بھی شامل ہے. تاہم یہ ہے کہ یہ ایک منصوبہ جو ہے اس کو معیشت کے لیے اچھا تصور کیا جا سکتا ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ جب شک و شبہات جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں سیاسی حالات کی وجہ سے, تو کہیں ایسے نہ ہو کہ مستقبل کے اندر جس کو ہم تقدیر بدلنے والا سوچ بیٹھے تھے, ویسے تو تقدیر بدلنے والا اوپر بیٹھا ہے, لیکن پھر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو جناب آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب جو ہیں نااہل ہوئے, پہلے پھر لائف ٹائم کے لیے نااہل ہو گئے. پھر ہم نے دیکھا معاشی مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے. جب معاشی مسائل پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو نکالا, کیوں نکالا, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے جلدی سے بیگ پیک کیے اور یہاں سے چل دیے. جب وہ وہاں پہنچے تو علیل ہو گئے. ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں. پھر علاج بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہو نہیں سکتا. ٹیکس ہم سے ہونجتے ہیں, یہ ہم سے ٹیکس مانگتے ہیں. بچے پر بھی ٹیکس لگاتے ہیں, کہتے ہیں بچے کو کہتے ہیں تمہارے ابو ٹیکس پیئر نہیں ہے بیٹا, فیس میں پیسے نکالو. اور پھر اس کے بعد ہمارے ہسپتالوں کی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ یہ یہاں پر علاج کرا سکیں, یہ ابراڈ چلے گئے. خیر اب یہ کہتے ہیں کہ جی جب میں تھا تو سب ٹھیک تھا, اب میں نہیں تو کچھ نہیں. خیر ایسے بھی لوگ ہیں. اب میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. ہمارے ساتھ مہمان شامل گفتگو ہوں گے جناب سردار شوکت صاحب, پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان اکنامک فورم کے. آپ کو سب سے پہلے تو ویلکم کرتا ہوں شو میں. سردار صاحب, کیا آپ اس نریٹو سے متفق ہیں کہ سیاسی حالات خراب ہو جانے کی وجہ سے سی پیک کا منصوبہ بھی شاید کسی قسم کے تعطل کا شکار ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے تو نیریٹو تو میں اس کو اس مد میں نہیں لوں گا. میں فیکچول آپ کو سچویشن بتاؤں کہ سی پیک جب سے شروع ہوا ہے ایک پرٹیکولر لابی جو ہے وہ اس کی نیگیٹو پرسیپشنز جو ہے بیان کر رہی ہے, وہ اس کے نیگیٹو اسپیکٹس کو ہائی لائٹ کر رہی ہے. یہ ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ پروجیکٹ ہے, میگا پروجیکٹ ہے, جس کا ذاتی کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی ہماری اکانومی کی ہیلتھ سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا, بلکہ اس کی ہیلتھ سے, سی پیک کی ہیلتھ سے ہماری اکنامکس پہ فرق پڑے گا. تو یہ چیز طے ہو گئی کہ یہ جو جس قسم کا پروپیگنڈا آ رہا ہے کہ سلو ڈاؤن ہو گیا, چائنا نے کچھ فنڈز روک لیے, چائنا کچھ فنڈ سرنڈر کرنے والا, میں اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرتا ہوں. یہ افواہیں ہوں گی؟ افواہیں, بالکل افواہیں. یعنی جہاں تک سٹیٹ ٹو سٹیٹ ریلیشن شپ ہے وہاں پر آپ کو کوئی ڈیلیز دکھائی نہیں دے رہی؟ بالکل ہے. پھر سب سے بڑا بات ہے کہ اس کے اندر بھاری مطلب ہیوی اس کے میں کیسے کہوں کہ جو ویٹ ہے چائنا کا, وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ہے. تو اس کی سکسیس از مسٹ ٹو ہیو دی سکسیس آف ادر 5 کوریڈورز آلسو. اچھا, I have seen that you've done a lot of study on this and you've been talking about it a lot. لیکن میں نے محسوس کیا کہ زیادہ تر کاروباری جو ہماری برادری ہے, صنعتکار طبقہ ہے, یہ لوگ شاہد آفریدی بنے ہوئے ہیں. آنکھیں بند کر کے بس چھکے مارتے رہتے ہیں اس کے متعلق, سی پیک یوں ہوگا وہ ہوگا. انہوں نے کیوں مطالعہ نہیں کیا؟ Why aren't they geared up? یہ تو آپ مانیں گے نا بات. میں افسوس کے ساتھ آپ کو بات بتاؤں کہ دیکھیں پاکستان میں جو ہماری انڈسٹری ہے وہ انڈسٹری ہے, ٹریڈنگ ہے. آج تک ہم نے اس کو مائکرو اور میکرو میں اس کو ڈیوائڈ ہی نہیں کیا, تفریق نہیں کی. آج بھی جو شاپ کیپر ہے وہ آپ کے اس کو معلوم ہی نہیں ہے میرا کون سا لیڈر جا کے پریزیڈنٹ آف چیمبر آف کامرس بنے گا, اور وہ جا کے پرائم منسٹر سے اپنے کام کرائے گا یا اپنا ویٹ ڈال کے بزنس کمیونٹی کو کام کرے گا. تو ابھی جو سی پیک آیا ہے دس از میکرو لیول, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, انرجی مائکرو لیول. لک ایٹ اٹ انڈر اے مائکروسکوپ, بلکہ یو لک ایٹ اٹ فرام دی sky or bird's eye view, way above. At a macro level. At a macro level. اب See the larger picture. میکرو لیول پہ کیا ہوا
کہ اچھا اس کے بارے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میکرو لیول اس کو کس طرح سے ویو کرنا ہے، لیکن مجھے ایک چھوٹی لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ ابھی ہم نے اس کو میکرو لیول پر دیکھنا ہے اور آج بھی ہم اسے مائکرو لیول پر دیکھ رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کو کلیئر کرتے ہیں اپنے مہمان کے ساتھ. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے، سی پیک کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آج تھوڑا مثبت قسم کی جو ہے وہ بحث کو لے کر آگے چل رہا ہوں، کیونکہ بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے میں ناقدوں میں شامل ہوں، تو اتنی زیادہ تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ایک چیز کی جو حقیقی حیت ہو وہی جو ہے وہ یا اس کا جو حقیقی چہرہ ہو مسخ ہو جائے. آج کل ہمارے صحافی حضرات جو ہیں وہ شاید سی پیک کو آئی ڈونٹ نو کدھر سے آج کل، کیونکہ اوڈیسٹی کہتے ہیں نا کہ آ گئی، پہلے تو اوڈیسٹی نہیں تھی، پہلے تو جو بات کرتا تھا اس کے اوپر سوالیہ نشان آتا تھا، لیکن اب تو ہم بہت سارے آرٹیکلز بھی چھپتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. خیر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں کلیریفائی کروں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب سردار شوکت پوپلزئی صاحب، پریزیڈنٹ بلوچستان اکنامک فورم کے. سردار صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ جی یہ میکرو لیول پر ویو کرنے والا پروجیکٹ ہے. انفارچونیٹلی ہمارے بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ اس کو مائکرو لیول پر لے کر چل رہے ہیں، کیوں؟ دو وجوہات ہیں. ایک تو ان کی سوچ جو ہے وہ زیادہ مائکرو لیول پہ ہے اور وہ اس سوچ سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. پھر سب سے بڑی میرا خیال ہے، میں نااہلی نہیں بولوں گا لیکن زیادتی جو ہے وہ پریزنٹ جو حاکم ہے اسلام آباد کے اندر، پرٹیکولرلی پلاننگ کمیشن والے، ان کی ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو اپنے سینے سے لگائے رکھا. کوئی چیز جو ہے میرا آج تک صوبے جو ہیں وہ پولیٹیکل کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن جو نہیں پڑھ جائیں اس میں پولیٹیکل کنٹروورسی. حقیقت یہ ہے کہ بہت 2-3 صوبے ایسے ہیں جو آپ کو کہیں گے جی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ واٹ وی آر گوئنگ ٹو گین آؤٹ آف اٹ اور واٹ آر وی ایٹ دا ریسیونگ اینڈ اور اینڈ آف دا ڈے وی آر گوئنگ ٹو گیو. دیٹس دی کوشچن. میں سمجھتا ہوں کہ میں بلوچستان کے ریفرنس سے بتاؤں. دیکھیں بلوچستان تقریباً 3 اسٹریٹجک ریجنز کو کور کر رہا ہے: ایران، افغانستان اور پھر گلف بیکاز آف دی عربین سی. آف کورس. تو بلوچستان کے ریفرنس سے اگر مجھے سی پیک کو فالو کرنا ہے تو میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو فالو کروں گا. کیوں؟ وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اس کو پورے کو کور کر رہا ہے، اس ریجن کو. مجھے ایران سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، ہمارا دوست اور بھائی ملک ہے. مجھے افغانستان کو بھی فیوچر میں پیسفل سچویشن سے فائدہ اٹھانا ہے. آنورڈز دونوں ملکوں سے مجھے سینٹرل ایشیا سے بھی فائدہ اٹھانا ہے. But you're the first person who's saying this. You see, because we are excluding Iran and Afghanistan from our plan. نہیں میں نے جو سنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. That's unfortunate. دیکھیں آپ کو یہی تو ایشو ہے کہ ہم فورن افیئرز میں اور اپنی اکنامک اسٹریٹجک اسفیئر میں ہم اپنے انٹرنل نیشنل، دیکھیں ایک نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے، ایک انٹرنل نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. آج جو پہلے آپ نے بات کی کہ صحافی برادران دوسرے لوگ مخالفت کرتے ہیں، میں افسوس کرتا ہوں کہ کیا ان میں ملک کا درد نہیں ہے؟ کیا ان کی آئیز میں اپنی آئیز سے دیکھتے ہیں، پاکستان کی آئیز سے نہیں دیکھتے؟ جس دن پاکستان کی آئیز سے دیکھیں گے نہیں، ان کی کنٹینشنز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک تو لیبر ہمارا امپلائی ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کس نے بولا نہیں ہوگا؟ بھائی شک و دیکھیں شبہات پیدا ہو گئے نا. پروجیکٹ کو گراؤنڈ پہ تو آنے دیں. آپ کو پروجیکٹ کو ایک میں آپ کو بتاؤں کہ گوادر کی اس وقت پاپولیشن 50,000 پلس ہے. وہاں پہ یہاں تک لوگوں نے لکھا کہ جی ایک وقت آئے گا ویری سون بائی کمنگ نیکسٹ ایئر یہ 10,000 سے 20,000 چائنیز لیبر آ جائے گا. کیسے آ جائے گا؟ آیا کون؟ نہیں میں وہی پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کون سا پروجیکٹ وہاں پہ بڑا آ رہا ہے، کون سی انڈسٹری لگ رہی ہے امیجیٹلی جو آئے گا. دوسرا آپ کا جو ہارڈ میکرو پروجیکٹس ہیں جس میں ریلوے ہے، جس میں ایئرپورٹس ہیں، بالکل، جس میں بائی پاس ہیں. ڈو یو تھنک اے فورن لیبر کین ورک انڈر سچ انوائرمنٹ، انڈر سچ کنڈیشنز کہ جہاں ہم ماڈرن ٹیکنالوجی یوز نہیں کر رہے اور ہمیں ہاتھ سے کام کرنا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا نا ہمارے لیبر ہمت کر سکتا ہے. سر دیکھیں پہلے بھی اس طرح کے آئسولیٹڈ واقعات پیش آتے ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایک واٹس ایپ کلپ گھمائی گئی جس میں غالباً چین کے چند باشندوں کو دکھایا گیا، انہوں نے پولیس کی گاڑی روک لی، انہوں نے دروازہ کھولا،
تو انہوں نے کہا کہ صاحب دیکھیں یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. سو ون آئسولیٹڈ ایونٹ. دیکھیں میں باقی ساری چیزوں کے دیکھیں اندر ٹھیک ہے, مائکرو ایریٹنٹس جو ہیں پوری دنیا کے اندر ہوتے ہیں. آپ ایک چیز سے بالکل نہیں کہہ سکتے کہ دس از فیوچر, دس از ناٹ فیوچر. مائنر ایریٹنٹس ہوتے ہیں کئی. وہی تو یہ نیریٹو تیار کر رہا ہے نا ہمارے ملک کے اندر. نیشنل نیریٹو کیوں چینج ہوتا ہے؟ میں صرف یہ پوچھنا میں آپ کو اسی پہ عرض کر رہا ہوں جو میں نے پہلے عرض کیا کہ نیشنل انٹرسٹ یہ کس کا کام ہے؟ یہ حکومت وقت کا کام ہے, یہ ہمارے نیشنل اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا کام ہے کہ وہ مینٹلی عوام کو اتنا پریپیئر کریں کہ ان کی تھنکنگ پازیٹیو ہو جائے, نیگیٹو نہیں ہو جائے. اب جب آپ لوگوں کو خود پریشان ہیں, لوگ جاب لیس ہیں, پھر ان کو پتہ چلے کہ چائنا آ رہا ہے لیکن ہمیں ایک ڈس انفارمیشن شروع ہوتی ہے کہ جی آپ کو تو جاب نہیں ملے گی, یہ تو چائنیز آ کے جاب کریں گے. الٹیمیٹلی لوگوں میں ایگریشن آئے گا. ایگریشن آئے گا تو اپنے اللہ تعالیٰ معاف رکھے اس کو, اللہ ہمیں توفیق نہ دے کہ لوگ اپنے ملک کے خلاف سوچنا شروع کر دیں گے. دس از انفارچونیٹ. سو دس از دی فالٹ آف لیڈرشپ. لیڈرشپ یہاں پہ پرابلم تھوڑی سی This is the fault آئیڈینٹیفائی. of many state institutions. I don't want to mention it. And please don't mind media also. یہ آپ کو میڈیا تو بیچارہ جو ہے وہ تو راگ الاپ رہا ہے سی پیک کا. ہم نے تو اتنا مشہور کر دیا سی پیک کو, لوگوں نے بچوں کے نام سی پیک پر رکھنا شروع کر دیے. آپ نے اگر میوزک سنانا ہے تو پھر اچھا میوزک سنائیں نا. آپ ہارر میوزک کیوں سناتے ہیں؟ چلیں راگ وہ سناتا ہوں آپ کو جو آپ کی پسند کا ہو, ناظرین کی پسند کا ہو. لیکن بنیادی طور پر یہ جو فیلئر آف لیڈرشپ کی آپ نے بات کی, یہ بڑا اسینشل ایشو ہے. آپ مجھے بتائیں اس وقت ہاؤ گیئرڈ اپ از دا بلوچستان گورنمنٹ. اگر میں اس وقت بلوچستان گورنمنٹ کے پاس جاتا ہوں تو کیا ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے سی پیک کی کوارڈینیشن کا کہ داخل ہوتے ہی مجھے کہتے ہیں آئیں جناب یو وانٹ ٹو انویسٹ ان سی پیک, کم ہیئر. یہ تو اکیلے جو ہے بزنس انسٹیٹیوشن کے اندر یا نجی ادارے میں یا آپ جیسے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ آؤ بھائی پیسے لگاؤ آگے بلوچستان میں. تو کام تو آپ کا نہیں ہے نا, کام تو اسٹیٹ کا ہے. یہ تو اس سے مجھے کچھ کہنے دیں نا. جو کہیں دیکھیں یہی تو وجہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو ہیں وہ میرے جیسے عام آدمی سے, یہ آپ ایڈوائزرز یا منسٹرز تو نہیں رہ گئے, یا ایم پی ایم این یا سینیٹرز تو نہیں رہ گئے کہ آپ ان سے مشاورت کریں. مشاورت تو ہمارے سے کرنی پڑے گی جو ہم سارا دن روڈز پہ ہوتے ہیں. You have to ask us, you have to ask my other brothers and sisters کہ بھی آپ اس ملک کے باشندے ہیں, آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. جو گورنمنٹس ہماری ڈیلی امینٹیز پورا کرنے میں فیل ہو جائے کہ آج بھی بجلی کے بحران ہو, آج بھی گیس آپ کو نہ ملے, آج بھی روڈ جو ٹوٹ جائے تو وہ ٹھیک نہ ہو, تو پھر میں اس سے کیسے ایکسپیکٹ کروں کہ وہ اتنے بڑے پروجیکٹ میں پازیٹیولی مجھے پارٹیسپیٹ کرنے دیں گے یا انوائٹ کریں گے. میں بہرحال معذرت کے ساتھ, بہت محترم ہیں احسن اقبال صاحب منسٹر ہیں, ان کو بہت برا لگتا ہوگا, میں کئی دفعہ اپنے انٹرویوز میں یا کانفرنس میں بولتا ہوں, میں کہتا ہوں پلیز فار گاڈ سیک either you have something in your pocket, you declare it. Even if you don't have, say کہ نہیں یار میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. This is fact. چائنیز سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں جی our mission is to complete this project. We only do what the government of Pakistan do. اور میں الحمدللہ اپنی نیشنل ڈیوٹی پوری کر چکا ہوں. جہاں تک میری رسائی ہے میں چائنیز کو کہہ چکا ہوں کہ for God's sake please take the provincial government. اگر آپ نے ہر صوبے میں کونسلیٹ اور امبیسی بنائی ہے تو اسی لیے بنائی ہے کہ آپ وہاں کی گورنمنٹ سے بھی مشاورت کریں. تو آپ پلیز مشاورت کریں, اور جب آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں تو آپ اپنی بھی ایڈوائز ان کو کریں کہ جی ہمیں ادھر بھی ضرورت ہے, آپ اس صوبے کو بھی دیکھیے, آپ کیجئے. اس موضوع کے اوپر میں آپ سے گفتگو جاری رکھتا ہوں کیونکہ ہمیں ایک پرو ایکٹیو اپروچ یوز کرنی پڑے گی. کیا ہم ایک پرو اپروچ یوز کر رہے ہیں یا اب ہم خالصتاً سیاسی جھمیلوں میں پھنس گئے ہیں؟ کیونکہ وفاقی سطح کے اوپر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سی پیک کا موضوع اب ڈسکس نہیں ہوتا, اب بات یہی ہو رہی ہوتی ہے اداروں کے متعلق. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو ہماری جاری ہے, بات کر رہے ہیں ہم سی پیک منصوبے کے اوپر اور اس کی مختلف زاویوں سے یہ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ آخر کیا مسئلہ ہے
کہ اس کے بارے میں اس طرح کے شکوک و شبہات آج کی تاریخ میں پیدا ہو رہے ہیں. پہلے نہیں ہوتے تھے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے کچھ نیشنل نیریٹو بھی ایسا تھا, کچھ معاملات بھی ایسے تھے کہ صحافی بھی لکھنے سے گھبراتے تھے. پھر ظاہری بات ہے کسی کی شے ملتی ہے یا کسی کی اجازت ملتی ہے تو بات ہوتی ہے. آگے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے, آپ پبلک ہیں, آپ سب جانتے ہیں. تو یہاں پر میرے ساتھ سردار شوکت پھوپلزئی صاحب موجود ہیں, پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان اکنامک فورم کے. بریک پہ جانے سے پہلے ان کے ساتھ بڑی مفصل گفتگو میں چاہوں گا کہ اب کیونکہ ہمارے پاس چند ہی منٹ باقی ہیں تو اس موضوع کو ہم کلوز کرتے ہیں. گیئر اپ ہونے کی بات ہوتی ہے. سر سی پیک کے بارے میں تقریریں تو میں نے اتنی سن لی, یقین کریں جہاں جاتا ہوں چائے پاپوں کی اتنی دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں. چند لوگ منطق پہ بھی بات کرتے ہیں, ایسی بات نہیں. کچھ لوگ وہاں تصویریں بھی کھنچوانے جاتے ہیں, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. لیکن بنیادی طور پہ گیئر اپ کوئی بھی نہیں. سسٹم کہاں گیئر اپ ہے؟ فائنینس کا سسٹم گیئر اپ نہیں, لاجسٹک کا سسٹم گیئر اپ نہیں. اس کو گیئر اپ کرنا پڑے گا. کون کرے گا؟ کہاں ہیں یہ لوگ؟ میں افسوس کن بات آپ کو بتاؤں, جب سے سی پیک لانچ ہوا, جب پریزیڈنٹ شن چن پین آئے ادھر لانچ کیا, آج تک آپ کوٹ کر دیں, اگر میں غلط ہوں تو مجھے ضرور امینڈ کیجیے گا, آج تک پاکستان کے اندر نیشنل انٹلیکچوئلز, اکانومسٹ, کوئی کانفرنس نہیں ہوئی جہاں پہ آپ برین سٹارمنگ کریں اور کریں. یہ ضرور ہوتا ہے کہ جی سی پیک کانفرنس ہے, منسٹر صاحب آ رہے ہیں, وہ اپنی تقریر کرتے ہیں, پھر سارے ہال خالی ہو جاتے ہیں. چیف منسٹر صاحب آ رہے ہیں, وہ اپنا بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملا نہیں ملا. خدا کے لیے اس کو سیاست کا نظر نہ کریں آپ. یہ میں بتا دوں, ہمارے جیسے سرپرست اس ملک میں ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ کے اندر کم از کم اس کو فیل نہیں ہونے دیا جائے گا عوام تک. The future lies in this project. The future of generations lies in this project. And we cannot afford کہ یہ پروجیکٹ کسی طریقے سے سلو ڈاؤن ہو یا فیل ہو جائے. But the government is just using mere rhetoric for all of this. آپ مجھے خود بتائیں نا, فائنانس لوجسٹک کہاں گیٹ اپ ہے؟ میں ان کی بھی ایک تنظیم ہے پیفا, شاید وہ بھی کوئی کروا رہے ہوں اپنا, یہ لوگ کوئی کام کر رہے ہیں. ہمارے یہاں لوجسٹکس کے اور بھی بہت سارے ادارے, میں تو ایک کا نام لے لیا آپ کے سامنے. باقی تو یہ ٹیکس ٹیرف کے اوپر لڑتے رہتے ہیں. کیوں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے کہ یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ علی بھائی ایک ایریا آپ کو امپورٹنٹ بتاؤں, میں سمجھ رہا تھا جب چائنا نے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک بنایا تو میں سمجھ رہا تھا کہ ہمارا جو فائنینشیل سیکٹر ہے, بینکس, یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. افسوس کی میں بات بتا رہا ہوں, کسی ایک بینک نے ابھی تک کوئی ایسا ایکشن نہیں کیا جہاں سے بزنس مین موٹیویٹ ہو جائیں, یا میں یا آپ کہیں کہ واہ یار کیا نالج ہمیں دے دیا سی پیک کے اوپر میکرو لیول پہ انویسٹمنٹ کے لیے. یہ بڑی اہم چیز آپ نے اب اٹھا دی اور ایک موضوع بھی تیار ہو گیا. آگے آنے والے دنوں کے اندر ہم اس پر گفتگو ضرور کریں. اس نے پیسے دینے ہیں, اس کی توجہ بھی تو ہونی چاہیے اس طرف. آپ کا بہت شکریہ, آپ شو پر تشریف لائے. ناظرین ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.